جنتی اپنے محل میں داخل ہوگا تو ایک سفید موتیا گنبد دکھائی دے گا جس میں 70 گھر ہوں گے، ہر گھر کے 70 دروازے اور ہر دروازے کے سامنے ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا۔ یہ ان گنبدوں کے دروازے کھول کر ان میں داخل ہوگا جنہیں اس سے پہلے کسی نے نہ کھولا ہوگا۔ ان گنبدوں کے عین وسط میں ایک سرخ موتی نما گنبد ہوگا جو 70 گز لمبا 70 ہی دروازوں والا ہوگا، اور ہر دروازہ ایک سرخ موتی نما گنبد تک پہنچائے گا جس کا طول 70 گز ہوگا۔ اس کے مزید 70 دروازے ہوں گے اور کوئی موتی آپس میں ہم رنگ نہیں ہوگا۔ ہر موتی نما خیمے میں اس کی بیویاں جلوہ گاہیں اور تخت مزین ہوں گے۔ جب کسی خیمے میں داخل ہوگا تو اس میں اپنی حور عین دیکھے گا جو اسے سلام بھیجے گی، یہ جواب دے گا اور ساکت کھڑا رہے گا۔ حور کہے گی آپ کے لیے ہم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ اس کے چہرے پر نگاہ ڈالے گا تو حسن و جمال اور آب و تاب کی وجہ سے اپنا چہرہ اس کے چہرے میں دیکھے گا۔ حور پر 70 لباس ہوں گے اور ہر لباس میں 70 رنگ ہوں گے جو ہر ایک دوسرے سے نمایاں ہوگا، جبکہ اس کی پنڈلیوں کا گدا ان 70 لباسوں میں سے بھی صاف دکھائی دے گا۔ جب بھی اس کا نظارہ کرے گا پہلے سے 70 گنا حسن و جمال میں اضافہ ہوگا، اور وہ اس کے لیے گویا آئینہ ہے اور یہ اس کے لیے آئینہ ہوگا۔ جنت کے ہر محل میں 360 دروازے ہیں، ہر دروازے کے سامنے موتی یاقوت اور مروارید کے 360 گنبد نما خیمے ہیں اور ہر خیمے کا رنگ جدا ہے۔ اس محل کی چھت پر چڑھے گا تو حد نگاہ اپنی منزل ہی دکھائی دے گی۔ اگر اپنے سارے علاقے کی سیر کرنا چاہے تو سال بھر اس میں چلتا ہی رہے۔ محل کے ہر دروازے سے فرشتے اسے سلام عرض کریں گے اور رب العالمین کی طرف سے ہر فرشتہ نت نیا تحفہ پیش کرے گا۔ ہر روز یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس کی تصدیق قرآن مجید میں مذکورہ ہے، فرمایا ان پر ہر دروازے سے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے تم پر تمہارے صبر کی وجہ سے سلامتی نازل ہو۔ آخرت کا گھر کس قدر بہترین ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کے لیے اس میں صبح و شام رزق ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو تمام اہل جنت مسکین کہیں گے کیونکہ ان کی منزلیں اس کی منزل سے کئی گنا افضل ہوں گی۔ جب اسے کھانے کی طلب ہوگی تو اس کے 80,000 خدام اس کے سامنے دسترخوان بچھائیں گے جو سرخ یاقوت کا ہوگا، وسط میں زرد یاقوت اور حاشیہ موتیوں یاقوت اور زمرد کا ہوگا، پائے مروارید کے ہوں گے اور اس کا پھیلاؤ 20 میل تک ہے۔ اس دسترخوان پر 70 قسمی کھانا چنا جائے گا، 80 خدام حاضر خدمت ہوں گے، ہر ایک کے پاس کھانے کی پلیٹ اور مشروب کا گلاس ہوگا۔ ہر کھانا جدا اور ہر مشروب منفرد ہوگا۔ پہلی پلیٹ کا ذائقہ دوسری سے جدا ہوگا، جبکہ بعض کھانے ملتے جلتے ہوں گے۔ یہ جنتی ہر کھانے سے حسب خواہش تناول کرے گا اور خدام کو بھی طعام و مشروب سے اس کے حصے سے نوازے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہر جنتی کو 72 جنتی بیویاں اور 2 دنیاوی بیویاں عطا ہوں گی۔ ہر بیوی کا سبز یاقوت کا محل ہوگا جس میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ اس میں 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازہ کے بالمقابل ایک موتی نما خیمہ ہوگا۔ ہر بیوی کے 70 لباس ہوں گے، ہر لباس کا رنگ جدا ہوگا۔ ہر بیوی کے لیے 1000 کنیزیں ہمہ وقت حاضر خدمت ہوں گی، جبکہ 70,000 سہیلیاں ہوں گی۔ کوئی کنیز اپنے فرائض سے غافل اور قائل نہیں ہوگی۔ جب اس کے لیے کھانا چنا جائے گا تو 70,000 کنیزیں حاضر خدمت ہوں گی، ہر ایک کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ اور مشروب کا گلاس ہوگا۔ ہر طعام و مشروب دوسرے سے ممتاز ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہر جنتی اپنے بھائی کو دیکھے گا، مشتاق ہوگا جس سے وہ دنیا میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتا تھا۔ وہ کہے گا کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا بھائی آج کس حال میں ہے۔ اسے خدشہ ہوگا کہ کہیں وہ تباہ تو نہ ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو بھانپ لیں گے اور فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے اس بندے کو اس کے بھائی کے پاس پہنچا دو۔ فرشتے اس کے پاس بہترین اونٹ لائیں گے جس پر نورانی ریشمی گدیوں کا پالان ہوگا۔
فرشتے سلام کہیں گے، یہ سلام کا جواب دے گا۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ اس اونٹ پر سوار ہو کر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے چلیے۔ چنانچہ وہ سوار ہوگا اور جنت میں 1000 سال کی مسافت طے کرے گا، جو 3-4 میل یا اس سے بھی کم میں طے ہو جائے گی۔ راستے کی مشقت و کلفت کے بغیر یہ اپنے بھائی کے پاس پہنچ کر اسے سلام کرے گا۔ وہ اس کے سلام کا جواب دے گا اور اسے خوش آمدید کہے گا۔ یہ کہے گا، بھائی جان آپ کہاں تھے؟ مجھے تو آپ کے معاملہ کی بڑی پریشانی تھی۔ پھر دونوں گلے مل کر اللہ کا شکر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم دونوں کی ملاقات کرا دی، اور ایسی خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج تک کسی انسان نے نہیں سنی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے میرے بندو، یہ عمل کا وقت نہیں، تحائف و مطالبات کا وقت ہے، جو چاہے مطالبہ کرو پورا کیا جائے گا۔ دونوں عرض کریں گے، یا رب ہمیں جنت کے اسی درجہ میں جمع فرما دے، تو اللہ رب العزت انہیں اسی درجہ میں جگہ عطا فرما دے گا۔ وہ ایسے خیمے میں جلوہ نشیں ہوں گے جو موتیوں اور یاقوتوں سے گرا ہوا ہوگا، جبکہ ان کی بیویاں الگ محلات میں ہوں گی۔ پھر وہ طعام و مشروب سے مستفید ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جنتی منہ میں ایک نوالا ڈالے گا تو اسے خیال پیدا ہوگا کہ فلاں قسم کا کھانا ہونا چاہیے، تو اس کے منہ والا نوالا فوراً اس کی خواہش کے مطابق بدل جائے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ جنت کی زمین کیسی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی زمین نرم و سفید چاندی جیسی، مٹی کستوری کی طرح، ٹیلے زعفران کے، دیواریں مروارید یاقوت سونے اور چاندی کی ہیں، ایسی شفاف ہیں کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آئے گا۔ بلکہ جنت کے ہر محل کی یہ کیفیت ہوگی، ہر جنتی کا لباس انسلہ، تہمت اور چادر پر مشتمل زیورات سے آراستہ ہوگا، سر پر موتیوں کا تاج ہوگا جس پر مروارید یاقوت اور زمرد جڑے ہوں گے، سونے کی 2 زلفیں ہوں گی، گلے میں سونے کا توق ہوگا جو موتیوں اور سبز یاقوت سے مرصع ہوگا، ہاتھ میں 3 کنگن ہوں گے، ایک سونے کا، ایک چاندی اور ایک مروارید کا، ان کے نیچے موتی اور یاقوت کا حاشیہ ہوگا۔ وہ زیورات اور ریشمی لباس سے آراستہ ہوں گے اور ایسی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا استر موٹے ریشم کا اور ابرا عمدہ سرخ نفیس کپڑے کا ہوگا۔ ان کے تخت سرخ یاقوت کے ہوں گے جن کے پائے موتیوں کے ہوں گے۔ ہر تخت پر 1000 فرش بچھے ہوں گے اور ہر فرش منفرد رنگ و نو کا ہوگا۔ ہر تخت کے سامنے 70,000 قالین بچھے ہوں گے، ہر قالین کے 70 منفرد اور جدا جدا رنگ ہوں گے۔ ہر تخت کے دائیں بائیں 70,000 کرسیاں سجائی گئی ہوں گی اور ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہر جنتی خواہ اعلیٰ درجے کو ہو یا ادنا درجے کا، اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق 60 گز لمبا ہوگا، جوان، داڑھی مونچھ کے بغیر، گہری سرمگی آنکھوں والا ہوگا۔ وہ اور ان کی بیویاں یکساں قد و قامت کے ہوں گے۔ فرمایا جب یہ تمام انعامات انہیں نواز دیے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا جنت میں اعلان کرے گا، اس کی آواز دائیں بائیں، اوپر نیچے، دور نزدیک تمام جنتی سن رہے ہوں گے۔ اے جنت والو، کیا تم اپنے محلات میں خوش ہو؟ سب کہیں گے ہاں، اللہ کی قسم ہمارے رب نے ہمیں عزتوں والے گھر عطا کر کے اعزاز بخشا ہے، ہمارا یہاں سے نقل مکانی کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ ہم اللہ کی ہمسائیگی سے راضی ہیں۔ یا پروردگار، ہم نے تیری منادی کا اعلان سن کر صحیح جواب دیا۔ یا رب العالمین، اب ہماری خواہش ہے کہ تیرے دیدار سے بھی بامشرف ہو جائیں، لہٰذا ہمیں یہ سعادت بھی عطا فرما جو ہمارے لیے سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالسلام، جس میں دیدار الہی سے مشرف کیا جائے گا، کو حکم دیں گے کہ میرے بندوں کی ملاقات کے لیے خوب آراستہ ہو جا۔ دارالسلام یہ حکم سن کر سر تسلیم خم کر دے گا، بلکہ حکم کی مدت پوری ہونے سے بھی پہلے بن سور کر اپنے اندر آنے والوں کا منتظر بن جائے گا۔ پھر اللہ ایک فرشتے کو حکم دے گے کہ میرے بندوں کو بلا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے پاس سے باہر جائے گا اور بلند و بالا، طویل و حسین آواز میں یہ اعلان کرے گا، اللہ کے محبوب بندوں، اپنے پروردگار کے دیدار کے لیے آ جاؤ۔ فرمایا اس کی آواز دائیں بائیں ہر ایک تک پہنچے گی اور تمام لوگ اپنے اپنے اونٹوں اور خچروں پر سوار ہو کر سفید مشک اور زرد زعفران کے ٹیلوں کے سائے تلے چلتے ہوئے دروازے کے پاس آ کر یہ سلام کریں گے،
ہم پر ہمارے رب کی طرف سے سلامتی نازل اور اندر آنے کی اجازت طلب کریں گے، انہیں اجازت دی جائے گی، یوں ہی وہ دروازے سے اندر آنے کی سعی کریں گے۔ عرش کے نیچے سے مشیرہ نامی ہوا چلے گی جو کستوری اور زعفران کے ٹیلوں کو اٹھا کر غبار بنا کر ان دیدار کرنے والوں کے سروں گریبانوں اور کپڑوں پر ڈال دے گی۔ پھر وہ اندر داخل ہو کر اپنے رب اور اس کے عرش و کرسی کی طرف دیکھیں گے تو ایک نور تاباں نظر آئے گا، لیکن ابھی رب کی تجلی نہیں ہوئی ہوگی، تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے، اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو قدوس ہے، تو فرشتوں اور روحوں کا رب ہے، تو برکت والا اور عالی مرتبت ہے، ہمیں اپنے دیدار سے بہرہ مند فرما۔ اللہ تعالیٰ نور کے پردوں اٹھ جانے کا حکم فرمائیں گے تو وہ یکے بعد دیگرے اٹھتے جائیں گے حتیٰ کہ 70 پردے اٹھ جائیں گے، اور ہر پردے میں پہلے سے زیادہ نور ہوگا۔